مفتی صاحب ہم جب بات کر رہے تھے، جیسے کہ آپ نے پورا دیکھا بھی، ہم نے اخوت پہ بات کی، ہم نے یتیمی پہ بات کی، ہم نے یتیمہ کی وراثت کے اوپر بات کی، ہم نے اور بہت ساری چیزوں کے بات کی. میرا ایک سوال تھا، چونکہ آرفنیج کے حوالے سے، اور آرفن کا آج ڈے بھی 15 رمضان منایا جاتا ہے، اور چونکہ رمضان المبارک دینے کا مہینہ ہوتا ہے، یتیم کے مال کی حفاظت اور اس کا سوال کیسے ہوگا؟ لیکن یتیم کے بارے میں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور جو اس کے رشتہ دار اگر ایسے ہوں جو واقعی اس کے کفیل بن سکتے ہوں، اس کے مال کی کفالت کر سکتے ہوں، تو یقیناً ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی کفالت کے لیے جو ہے دن رات کوشش کریں، ان تک محنت کریں. دوسرا یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا، یعنی مال کو کھا جانا، اس کے حق تلفی کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی یہ سمجھے کہ معافی نہیں ہے. کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو یتیم کی مکمل کفالت کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرے، تو حضور نے اس کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی. لیکن حضور نے ایک مقام پر یتیم پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، شفقت کا ہاتھ رکھے. صرف یہ ہاتھ رکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ شفقت کا مہربانی کا بھلائی کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے عوض اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی مفتی صاحب. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، یا جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے، تو ان کے سامنے اپنے ماں باپ کا ذکر نہ کرو. یہ جو ہے نا، یہ ایک جذبہ ہے. یا جن کے ماں نہیں ہوتی، یا جن کا باپ نہیں ہوتا، یہ ایسا لوگ یہاں تک تو آ کے سوچتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اس کے دل میں اس کے باپ کی قدر آ رہی ہو. تو کیا ان چیزوں پہ چلتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کسی حد تک بچا سکتے ہیں، اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر چل سکتے ہیں؟ چھوٹی کہنے کو تو یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایک بڑی فہم میں بات کی ہے. اور یہ میں جس جیسٹر کی بات کر رہی ہوں، اس کا کیسا اجر ہوگا؟ دیکھیں، اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یتیم ہے، یعنی بچہ وغیرہ وغیرہ، تو بچہ یا بچی اگر وہ یتیم ہے، اس کا باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں، تو کسی اور فرد کو چاہیے کہ وہ باپ کا کردار اس کے ساتھ ادا کرے. یعنی وہ کس طرح کہ ظاہر سی بات ہے اس بچے کی جی پدرانہ شفقت، جو اس کی ماں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو اس شخص کے لیے اجنبی عورت ہوگی. لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے صرف اس بچے کی کفالت کرنی ہے، اس کو باپ کا کردار جو ہے سمجھنے کے کر کے دکھانا ہے. جیسا کہ ایک بزرگوں نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ اسی طرح ایک شخص تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ بچہ یا بچی فلاں بچہ وہ یتیم ہے، تو اس نے اس بچے کے ساتھ باپ کا شفقت، باپ کی طرح شفقت کرتے ہوئے اس کا اظہار کیا. تو جب وہ شخص مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد جب اس کو فرشتے جہنم کی طرف اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے لے کر جا رہے تھے، تو وہ یتیم جو تھا وہ اس کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے اس کی کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اس نے میری کفالت کی ہے. تو یتیم کی اگر کوئی شخص کفالت کرے صحیح معنوں میں، تو اللہ تعالیٰ سے ضرور بخشش اور مغفرت کی امید ہے.